لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا، اور وہ آپ علیہ السلام کا وجود تھا، تو لہذا آپ علیہ السلام کا تذکرہ یہ خیر کا باعث ہے، آپ علیہ السلام کا ذکر یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ آپ علیہ السلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا یہ خود باعث بابرکت ہے، باعث ثواب ہے، باعث نجات ہے، باعث کیا ہے ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کو میں بیان کروں گا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار گوشے ہیں۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کا بچپنا بھی ہے، آپ کی جوانی بھی ہے، آپ کی نبوت بھی ہے، مکمل 63 سال کی زندگی ہے، یہ مکمل آپ علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ ابھی آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے چرچے شروع ہو گئے تھے، آپ کا ذکر شروع تھا، آپ کے ذکر کے چرچے کیا ہے عالم کے اندر ہونے لگے تھے، عالم دنیا کے اندر بھی، عالم ملائے اعلیٰ کے اندر بھی، آسمانوں کے اندر بھی آپ کے چرچے اور تذکرے تھے۔ دنیا کے اندر بھی آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے وجود کے ظہور سے پہلے دنیا کے اندر بھی تذکرے تھے۔ میں اس واقعے کو پیش کروں گا۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 89 ہے، پہلے پارے کا 11واں رکوع ہے۔ رب ذوالجلال کیا کہتا ہے؟ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، کہ اس سے پہلے یہود کے کیا ہے تذکرہ کیا کرتے تھے، اگر ان کا مقابلہ کفار سے ہوا کرتا تھا، ان کی لڑائی مشرکین سے ہوا کرتی تھی، ان کے کیا ہے مد مقابل کے خلاف وہ تیار رہتے تھے، تو لہذا وہ اللہ سے کیا کہتے تھے؟ اے اللہ اس نبی کی برکت سے، اے اللہ اس آخری نبی محمد کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دے، ہمارے دشمنوں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما دے، ہمارے دشمنوں کے اوپر ہمیں نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ یہ کیا ہے ہمارے مخالفین کے خلاف یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ہے یہودی کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے یہود اپنے مخالفین کے خلاف اللہ سے نبی کے واسطہ دے کر کے، نبی کا نام لے کر کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے نصرت مانگ رہے ہیں، اللہ سے نبی کی برکت فتح عطا فرما دے، اے اللہ اس نبی کی برکت سے ہماری نصرت بھی فرما۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے وہ اپنے مخالفین کے خلاف کیا ہے آپ کا نام لے کر کے، آپ کے نام کی برکت سے، آپ کا واسطہ دے کر کے رب ذوالجلال سے کیا ہے
فتح مانگ رہے ہیں تو یہ میرے نبی ہیں جن کی پیدائش سے پہلے غیر بھی کیا ہے آپ کا واسطہ دے کر کے اللہ سے فتح مانگتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بھی جب وہ نبی آ گئے ہیں اب انہوں نے انکار کر دیا ہے، اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ بغض ہے، اس کی وجہ عناد ہے، اس کی وجہ حسد ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے وہ نبی کا واسطہ دے کر کے آپ کی پیدائش سے پہلے کیا ہے اللہ سے مدد بھی مانگتے تھے۔ یہ تورات کے اندر کیا ہے موجود ہے، نبی کا نام بھی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ کیا ہے اس نبی بنی اسرائیل کیا ہے میں تمہیں کیا ہے اس نبی کا کیا ہے نام لے کر کے کیا ہے میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کیا ہے جب وہ آئیں گے وہ کتاب ان کے پاس وہ ہوگی جو اس سے پہلی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرے گی اور اس کتاب انجیل کی بھی تصدیق کرے گی اور ان کا نام کیا ہوگا وَاسْمُهُ احمد ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا ہے اس بات کی تلقین کی ہے، اس بات کی کیا ہے ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ نبی جب آ جائیں گے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، ان کی نبوت کو تسلیم بھی کرنا ہے، ان کی رسالت کو ماننا بھی ہے، ان کی کتاب کو تسلیم بھی کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے وَاسْمُهُ احمد ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام احمد ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی تو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن نبی کے چرچے دنیا کے اندر بھی ہیں، آسمانوں کے اندر بھی ہیں۔ آسمانوں میں آپ کا نام کیا ہے احمد لیا جاتا تھا، احمد کا تذکرہ ہوتا تھا۔ دنیا کے اندر کیا ہے آپ کا نام محمد تھا، محمد تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ توریت کے اندر رب ذوالجلال نے کیا ہے آپ کا نام محمد لیا ہے، انجیل کے اندر آپ کا نام احمد لیا ہے اور اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر نام احمد بھی ہے، نام محمد بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ میں بڑی اہم بات پیش کرنے لگا ہوں۔ امت تین ہے، شریعت تین ہے، ایک امت عدل ہے، ایک امت فضل ہے، ایک امت عدل اور فضل جس کو دونوں جمع کر دیے گئے ہیں۔ امت عدل موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو لہذا اور امت فضل یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور امت عدل اور فضل یہ ہماری امت ہے۔ تو امت عدل موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے آپ کا نام محمد لیا ہے۔ توریت کے اندر آپ کا نام محمد تھا، اس کی وجہ یہ ہے محمد اس شخص کو کہتے ہیں جس کا پورا وجود کیا ہے سراپا خصال خیر ہو، خیر کی خصلتوں کا باعث ہو، اس کے اندر خیر ہی خیر ہو۔ نبی کا وجود مکمل خیر ہے، نبی کے اندر کیا ہے خصائل خیر جمع ہے، آپ کے اندر مکمل خیر ہی خیر موجود ہے اور آپ محمد ہے کہ کائنات کے اندر کیا ہے آپ کی تعریف کی جائے ہر مرتبہ ایک کے بعد ایک کیا ہے کثرت کے ساتھ اور کمیت کے ساتھ کیا ہے آپ کی تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ امت عدل ہے تو لہذا وہاں نام محمد تھا۔ امت فضل ہے، امت فضل کسے کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر فضیلت تھی۔ اگر کوئی کیا ہے تمہارا ایک تماچا مارے تم دوسرے کے گال کو پیش کر دو، دوسرا بھی لگوا لو، وہاں فضل ہی فضل تھا، وہاں عدل نہیں تھا۔ تو اس لیے وہاں نام احمد لیا گیا اور احمد کیا ہے اس میں تفضیل کیا ہے محمد سے ہے اور اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں کہ آپ کے کیا ہے کیفیت کے ساتھ یعنی زیادتی کے ساتھ اور فضیلت کے ساتھ کیا ہے بڑھ کر کے کیا ہے آپ کی تعریف کی جائے۔ اس لیے توریت کے اندر کیا ہے
انجیل کے اندر آپ کا نام احمد تھا اور امت فضل اور عدل یہ اس امت کا نام ہے، اس کے اندر آپ کا نام احمد بھی ہے، آپ کا نام محمد بھی ہے، سب کے سب جمع کر دیے گئے ہیں۔ امت کیا ہے؟ عدل کے کیا ہے وہ بھی احکام موجود ہیں، اور امت فضل اس کے احکام بھی موجود ہیں۔ اس امت کا نام امت عدل بھی ہے، اس امت کا نام امت فضل بھی ہے، تو لہذا دونوں شریعتوں کے کیا ہے کچھ احکام اور کچھ خصلتیں کیا ہے اس امت کے اندر پائی جاتی ہیں، اس شریعت کے اندر موجود ہیں، اس کیا ہے رسالت اور کیا ہے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے آپ کا نام اس شریعت کے اندر احمد بھی رکھا گیا، محمد بھی رکھا گیا۔ دنیا کے اندر آپ کو محمد سے پکارا گیا، آسمانوں کے اندر آپ کو احمد سے پکارا گیا، فرشتوں کے درمیان آپ احمد کے نام سے مشہور تھے، دنیا کے اندر محمد کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ اسْمُهُ احمد، آپ کا نام احمد ہوگا۔ تو لہذا ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن چرچے موجود ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، آپ کی کیا ہے بعثت کا تذکرہ ہے۔ اس لیے آپ کا چرچا، آپ کا ذکر، آپ کی رسالت، آپ کا وجود کا تذکرہ، آپ کی شریعت کا تذکرہ، آپ کے اوصاف کا تذکرہ، یہ اس امت کا ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کا جز ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا وجود رحمت ہی رحمت ہے، آپ کی کیا ہے نبوت رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ رحمت صرف کیا ہے ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمان والوں اسلام والوں کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے ہے، جنہوں نے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کا وجود ان کے لیے بھی رحمت ہے، جنہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے، اس کو مانا نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آپ کا وجود رحمت ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کا جو وجود ہے وہ ہمیشہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، عالمین کے لیے، عالم بے شمار ہے، تمام عالموں کے لیے آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کا وجود خیر ہے، آپ کا وجود کیا ہے ہمیشہ رحمت کا باعث ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ مفسر کیا ہے سیرت نگاروں نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کیا ہے اصحاب الفیل سے 55 یا 50 دن کے بعد کیا ہے پہلے ہوئی ہے، 50 دن کے بعد ہوئی ہے۔ عام الفیل کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا ہے۔ تمام سیرت نگار اس کے اوپر متفق ہے، لیکن دن کی باری آتی ہے کہ کس تاریخ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا ہے آپ کی جو پیدائش ہے 12 ربیع الاول ہے، کچھ نے فرمایا ہے آپ کی جو پیدائش اور جو دن ہے اور جو تاریخ ہے وہ 10 ربیع الاول ہے، کچھ نے فرمایا ہے آپ کی جو ولادت ہو اور جو تاریخ ہے وہ کیا 8 ربیع الاول ہے۔ ایک قول 2 ربیع الاول کا بھی ہے، ایک قول 9 کا بھی ہے، لیکن کیا ہے مشہور امت کے درمیان، مشہور ایمان والوں کے درمیان جو قول مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہے علامہ کیا ہے مولانا ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ نے اپنی سیرت کی کتاب سیرت المصطفیٰ کے اندر جمہور محققین کا قول کو نقل کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے، لیکن جو حقیقت ہے اور جو ثابت ہے، جو تحقیق شدہ قول ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کا قول یہ امت کے درمیان مشہور ہے، لیکن محققین نے جب تمام روایات کی تحقیق کی وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے تھے کہ 8 ربیع الاول یہ مختار بھی ہے، یہ پسندیدہ بھی ہے، یہ تحقیق شدہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب کیا ہے
النشر الطیب فی ذکر الحبیب کے اندر بھی کیا ہے اس بات کو واضح کیا ہے. اسی طریقے سے سیرت کی ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس کے اندر بھی تذکرہ ہے. دلائل اعلام النبلاء کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اسی طریقے سے طبقات ابن سعد کیا ہے یہ سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے اسی بات کو واضح کیا ہے. اور ایک کتاب الرحیق المختوم کے نام سے ہے، سیرت کی کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، اس کے اندر بھی واضح کیا ہے. تمام سیرت نگاروں نے محققین نے جب روایت کا جائزہ لیا وہ اس بات کے اوپر پہنچے کہ 8 ربیع الاول یہ محقق شدہ ہے، یہ تحقیق شدہ ہے، یہی قول مختار ہے. 12 ربیع الاول کا قول جو ہے اس کو بعض لوگوں نے کہا ہے لیکن امت کے درمیان مشہور ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں ربیع الاول کا مہینہ ہے، عام الفیل کا سال ہے، اور کیا 8 ربیع الاول کا دن ہے. اور پیدائش کس وقت ہوئی ہے؟ رات کے وقت ہوئی ہے، یہ دن کے وقت ہوئی ہے، یہ صبح صادق کے وقت ہوئی ہے. ایک روایت کے اندر یہ ہے آپ شب کے اندر پیدا ہوئے، رات کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے آپ دن کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے آپ طلوع صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے ہیں. لیکن تینوں روایتیں صحیح ہیں. اگر صبح صادق کو لے لیا جائے تو وہ اس طریقے سے ہے رات کا آخر تھا، دن کی ابتدا تھی، طلوع صبح صادق تھا. تینوں روایتیں صحیح ہیں، تینوں کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے میرے دوست اور بزرگوں. لیکن جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں شرح مواہب کے اندر اور ابن مواہب کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے. حضرت آمینہ خود فرماتی ہے جس وقت آپ علیہ السلام میرے پیٹ کے اندر تھے، جس وقت میں حمل سے تھی اس وقت میرے کیا ہے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جس نے مشرق کو بھی کیا ہے اور مغرب کو بھی کیا ہے روشن کر دیا ہے. یہ حضرت آمینہ کا بیان ہے. اور وہ خود ایک دوسری روایت کے اندر فرماتی ہے جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں تو لہذا ولادت کے وقت میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس نے مشرق کو بھی روشن کر دیا ہے اور مغرب کو بھی روشن کر دیا ہے. اور پھر کیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ میرے دوست اور بزرگوں جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت کیا ہے قیصر اور کسریٰ کے اندر کیا ہے ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آیا اور 14 کنکرے گر گئے ہیں. اور مجوسیوں کو جو آتش کدا تھا جو 1000 سال سے کیا ہے وہ آگ جل رہی تھی اور وہ روشن تھی لیکن وہ یکایک بجھ گئی ہے. تو لہذا یہ ساری کی ساری کیا ہے آپ کی ولادت کے وقت کے واقعات ہیں. ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آپ علیہ السلام باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، آپ کا ذکر باعث سعادت بھی ہے. اور کیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ خود اس بات کو بیان کرتی ہے جب آپ علیہ السلام کیا ہے میرے دودھ کو پیا کرتے تھے تو کیا ہے ہمیشہ دائیں طرف کی کیا ہے چھاتی سے دودھ کو پیا کرتے تھے، بائیں طرف کو منہ نہیں لگایا کرتے تھے، وہ اس کو اپنے بھائی کے لیے کیا ہے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو لہذا انہوں نے اس بات کو تذکرہ کیا ہے النشر الطیب فی ذکر الحبیب کے اندر کہ آپ علیہ السلام کی ذات کے اندر بچپن ہی سے کیا ہے ہمیشہ عدل موجود تھا، انصاف موجود تھا. انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن جب آپ 4 برس کے ہو گئے اور 4 برس کے ہونے کے بعد کیا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے بکریاں چرانے کی جگہ کے اندر پہنچے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں آپ کو تلاش کرنے لگی کہ کدھر چلے گئے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آتے. میں فوراً گھر سے باہر نکلتی ہوں، آپ کو تلاش کرتے کرتے کیا ہے اپنے ان کے بھائی ان کی بہن اور بھائی کے پاس پہنچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں. تو لہذا کیا ہے اس طریقے سے آپ کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے اپنے ایک دوسری روایت کے اندر کیا ہے حضرت انس کے واسطے سے بھی ہے، ابو ذر کے واسطے سے بھی ہے اور پھر کیا ہے ابن عباس کے واسطے سے بھی کیا ہے روایت موجود ہے. ابن مواہب کے اندر اور شرح مواہب کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا ہے آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے لیکن اچانک کیا ہے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام میکائیل ہے ایک کا نام جبرائیل ہے. وہ آتے ہیں اور آپ کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد زمین کے اوپر لٹاتے ہیں، آپ کے سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں، اس کے اندر سے دل کو نکالتے ہیں اور دل کو نکالنے کے بعد کیا ہے زمزم کے پانی سے اس کو دھوتے ہیں اور
دھونے کے بعد پھر اس کو اسی جگہ کے اندر کیا ہے اس کو رکھ کر کے سی دیتے ہیں۔ ان کے بھائی گھبرائے ہوئے اپنی ماں حلیمہ کے پاس آئے اور اپنے باپ کیا ہے حارث بن عبد العزیٰ کے پاس آئے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ دو سفید پوش والے آئے، ان کو لٹایا، ان کے سینے کو چاک کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، میں گھبرا کر کے اور بھاگ نکل کھڑی ہوئی، میرے شوہر بھی کیا ہے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے جا کر کے دیکھا کہ آپ ایک سائڈ سے کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ افق ہے۔ ہم نے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ میرے بیٹے کیا ہو گیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دو سفید پوش آئے تھے، انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے، تو لہذا شک صدر کا واقعہ ایک 4 سال کی عمر کے اندر پیش آیا، اور دوسری مرتبہ شک صدر کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ 10 سال کی عمر کے اندر آیا ہے، اور تیسری مرتبہ جو شک صدر کا واقعہ پیش آیا ہے وہ نبوت کے بعثت کے زمانے کے اندر آیا ہے، اور چوتھی مرتبہ جو شک صدر کا واقعہ پیش آیا ہے اسراء کے واقعے کے اندر آیا ہے، اس وقت آیا ہے۔ تو لہذا 4 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کو چار کیا گیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کیا ہے 5ویں مرتبہ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کی تحقیق نہیں ہے، یہ غیر معتبر روایت ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن 4 مرتبہ کیا ہے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا ہے، اور 4 مرتبہ کیا ہے کرنے کے بعد اس کو کیا دھویا گیا اور پھر اندر رکھ کر کے اس کو سیا گیا ہے، اور یہ کیا ہے حقیقتاً ہوا ہے، حقیقتاً شک صدر ہوا ہے، اس کے شرح صدر نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ان 4 مرتبہ کیا ہے جو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا ہے، اس کے اوپر یہاں ایک نقطہ لکھا گیا ہے۔ سیرت نگاروں نے ایک کتاب ہے النشر الطیب فی ذکر الحبیب کے اندر، اس کے اندر ایک قول نقل کیا ہے، کیا ہے شاہ عبد العزیز کیا ہے محدث دہلوی کی کیا ہے ان کی کتاب تفسیر کی ہے، انہوں نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر کے اندر اس نقطے کو کھولا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو پہلی مرتبہ شک صدر ہوا ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے رموز کیا ہے، کس وجہ سے کیا گیا ہے، اور دوسری مرتبہ جو ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے، تیسری مرتبہ ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے، چوتھی مرتبہ ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ انہوں نے اس نقطے کو کھولا ہے، فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جو 4 سال کی عمر کے اندر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور دل کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، برف کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اس کو رکھا گیا۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ بچپن ہی سے اللہ رب العزت والجلال یہ چاہتے تھے کہ آپ کے اندر کیا ہے جو حب لعب اور حب لہب ہے، یعنی جو کھیل کود کی محبت بچوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، بچپن ہی سے کیا ہے اس کو نکال آپ کے دل سے نکال دیا جائے۔ اس لیے 4 سال کی عمر کے اندر یہ پہلا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے 10 سال کی عمر کے اندر یہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے جب آپ جوانی کی طرف بڑھنے لگے تو لہذا جوانی کے اندر کیا ہے انسان سے کیا ہے بتقاضے خلاف امر ایسے امور کا انتخاب ہو جاتا ہے جو معاصی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت والجلال نے 10 سال کی عمر کے اندر کیا ہے جب جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھ رہے تھے، اللہ نے کیا ہے وہاں سے بھی کیا ہے شک صدر کیا تاکہ وہ امور جو خلاف طبیعت تھے، خلاف امر تھے، جن کے کیا ہے دوڑ بورد کیا ہے لغزش ہو سکتی تھی، اس سے بھی اللہ نے آپ کو بچایا۔ اور نبوت کے وقت جو شک صدر کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے تاکہ اب کیا ہے آپ وحی کی کیا ہے بوجھ کو برداشت کر سکے، اللہ کے کلام کا جو سکن ہے اس کو برداشت کر سکے، تاکہ کیا ہے آپ اس کو آسانی سے جھیل سکے۔ اس لیے بعثت کے وقت کیا ہے شک صدر کا واقعہ پیش آیا ہے، اور پھر کیا ہے اسراء اور معراج کے وقت جو شک صدر کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے تاکہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے آسمانوں کے اوپر جائیں، عالم ملکوت اور عالم لاہوت کے کیا ہے مشاہدہ کو دیکھیں، تاکہ اس کا تحمل کر سکے، اس کو برداشت کر سکے۔ اس
لیے چوتھی مرتبہ معراج کے واقعے کے وقت کیا ہے آپ کا شک صدر کیا گیا، تو لہذا انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور اسی بات کو کیا ہے مولانا ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ نے سیرت المصطفیٰ کی پہلی جلد کے اندر بھی کیا ہے اس بات کو واضح کیا ہے، اور انہوں نے مزید یہ لکھا ہے کہ کیا ہے آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک تو کیا گیا لیکن دل کو نکالنے کے بعد اس کو دھویا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر دھونے کے بعد کیا ہے برف کے پانی کو کیوں استعمال کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کو رکھا گیا۔ انہوں نے سیرت المصطفیٰ کی پہلی جلد کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ کے دل کو نکالا اور اس کے اندر سے ایک یا دو نقطے کیا ہے معصیت کے تھے اور شیطان کے تھے، ان کو نکالا تاکہ آپ کے کیا ہے وجود کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہ رہے، اور کیا ہے پھر اس کو مزید کیا ہے پانی سے دھویا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تھوڑا بہت کیا ہے اگر پھر بھی معصیت کا مادہ کیا ہے اس کا اثر باقی رہ گیا ہو تاکہ پانی سے وہ زائل ہو جائے، پانی سے وہ ختم ہو جائے، اس لیے سے پانی سے دھویا گیا اور پھر برف کا پانی کو یہ استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے حدیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے گناہ اور معصیت جو ہے یہ شیطان کا اثر ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کے اندر حرارت ہے، آگ کے اندر گرمی ہے، تو لہذا اس گرمی کو جب بجھایا جاتا ہے وہ برف کے پانی سے اس کو زائل کیا جاتا ہے، اس لیے برف کا پانی استعمال کیا گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام بعض مرتبہ اپنی دعاؤں کے اندر اس کا تذکرہ کرتے تھے، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا ہے ایسے پانی سے دھو دیجئے جو ٹھنڈا ہے، جو برف کا پانی ہے، ماء ثلج ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے اگر کسی انسان کو غصہ آئے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر پھر بھی اس سے غصہ نہ جائے تو ایک دوسری روایت کے اندر ہے وہ پانی کو پی لے تاکہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کیا ہے آگ سے ہے، اس کے اندر حرارت ہے، اس کے اندر گرمی ہے، اور غصے کی دوسری صفت یہ ہے جب انسان غصے کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، اس کے اندر علو شان ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تکبر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے دونوں روایتوں کے اندر ایک کے اندر ہے پانی کو پی لے، دوسری کے اندر ہے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کے اندر دو صفتیں ہیں، نمبر ایک اس کے اندر گرمی بھی ہے، نمبر ایک اس کے اندر گرمی اور حرارت موجود ہے آگ کی وجہ سے، اور دوسری صفت شیطان کے اندر یہ ہے اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر بڑائی ہے۔ اس لیے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کیا ہے اس کو کیا ہے جو دھویا گیا تھا وہ کیا ہے دھویا گیا، اور پھر مزید برف کے پانی کو استعمال کیا گیا تاکہ مکمل طریقے سے کیا ہے جو حرارت اور جو گرمی اور جو معصیت کا مادہ تھا وہ مکمل ختم ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا تذکرہ باعث خیر بھی ہے عالمین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، غیر ایمان والوں کے لیے، یہودی نصرانی کے لیے، مشرکین کے لیے، اور کیا ہے کافروں کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا وجود بھی رحمت ہے، آپ کی نبوت بھی رحمت ہے، آپ کی شریعت بھی رحمت ہے، آپ کی کتاب بھی رحمت ہے، ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ سیرت کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے تذکرے کو سنیں، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ایمان کے اندر کیا ہے جلا پیدا ہوگا، ایمان کے اندر چاشنی آئے گی، قوت اور مزید استحکام اور استقلال پیدا ہو جائے گا، اور نور زندگیوں کے اندر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال میری الفت مدینے سے یوں